حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں کروں گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا. میں نے عرض کی اگر پل صراط پر نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا. میں نے عرض کی اگر میزان کے پاس نہ پاؤں تو کس جگہ تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا مجھے حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا کیونکہ میں ان 3 مقامات سے ادھر ادھر نہ ہوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب کشادہ میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے. آپ علیہ السلام پر 2 سبز کپڑے ہوں گے. اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا اور اپنی اولاد میں سے ہر اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا. اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام میرے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے. حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد. میں کہوں گا لبیک اے ابو البشر. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے. میرے آقا فرماتے یہ سن کر میں بڑی پھرتی کے ساتھ 33 قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور کہوں گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرا. وہ عرض کریں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں جس کام کا میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ہم وہی کرتے جس کا ہمیں حکم ملا ہے. جب میں افسردہ ہو جاؤں گا اور اپنی داڑھی مبارک کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے عرض کروں گا اے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے پکار آئے گی اے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جان قربان آقا آپ پر میری جان قربان میری اولاد کو. عرش سے پکار آئے گی اے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو اس شخص کو لوٹا دو. پھر میں اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالوں گا. میرے آقا فرماتے میں اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالوں گا اور اسے میزان کے سیدھے پلڑے میں ڈالوں گا. ڈال کر کہوں گا بسم اللہ تو وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا. آواز آئے گی خوشبخت سعادت یافتہ ہو گیا قسمت والا ہو گیا اور اس کا میزان نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے اسے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کریم کے حضور بڑی عزت رکھتے ہیں. پھر وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے آپ کی صورت کتنی خوبصورت ہے آپ نے میری غلطیوں کو معاف فرمایا میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا آپ کون ہیں؟ تو میں اس سے کہوں گا میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا. اس نے تجھ کو پورا فائدہ پہنچایا جتنی تجھے اس کی ضرورت تھی. بہت محبت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ باتیں ہمارے اندر مزید عشق رسول کے بڑھنے کا سبب بننی چاہیے محبت رسول کے بڑھنے کا سبب بننی چاہیے.
سنت رسول کو اپنانے کا سبب بننی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہم سے محبت کریں، ہم سے پیار کریں، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے روئیں، اور یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقے کو چھوڑنے کی صورتیں بناتی رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا کے یہ جو رحمت اور محبت والا جو بیان ہے، اس کو دل کی گہرائیوں میں کاش کہ ہمارے اتر جائے، اور بس پھر ایک ہی صدا ہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔